عبد الرحمن فاروق علیہ رحمہ مدینہ پاک میں رہتے ہیں۔ ملک کے شام میں مسلمانوں نے جنگ کا اعلان کیا، خراسان پر ہمیں حملہ کرنے جانا ہے، جہاد کا اعلان ہو گیا۔ عبد الرحمن فاروق علیہ رحمہ کا گھر پر واپسی ہوئی تو آ کر اپنے گھر پہ دستخط دی تو بیٹا جو ہے ربیعت الرائی علیہ رحمہ باہر نکلے، کہا کہ بزرگ کیا بات ہے، آج ہمارے گھر پہ آپ آئے، میں آپ کو نہیں پہچانتا۔ اب ظاہری بات ہے کہ اتنے عرصے کے بعد باپ آیا ہے، بیٹے کا چہرہ تک نہیں دیکھا تھا، نہ بیٹے نے باپ کا چہرہ دیکھا، کوئی ایک دوسرے کو پہچاننے کے لیے تیار نہیں۔ کافی دیر سے مکالمہ چلتا رہا، بات چیت چلتی رہی، وہ کہتے یہ میرا گھر ہے، وہ کہتے یہ آپ کا گھر ہو ہی نہیں سکتا۔ پڑوسی جمع ہو گئے، پڑوسی نے بھی کہا کہ یہ ہمارے وقت کے امام ہیں، ان کا گھر ہے، آپ کہاں سے تشریف لے آئے؟ اور پھر انہوں نے عبد الرحمن فاروق علیہ رحمہ نے اپنا تعارف کروایا کہ یہ گھر سے میرا کیا تعلق ہے۔ پھر انہوں نے اپنی ساری ہسٹری بیان کی تو بیوی نے ان کی آواز سن لی اور وہ پہچان گئی کہ یہ تو میرے شوہر ہیں، لہٰذا فوراً جو بالکنی سے باہر آئی اور بیٹے سے کہا کہ بیٹا یہ تیرے ابو ہیں جو 27 سال پہلے اللہ کی راہ میں نکلے تھے، آج ان کی واپسی ہوئی ہے۔ تو دونوں باپ بیٹے گلے مل کر خوب روئے، خوشی کے آنسو نکلے اور ایک دوسرے کو دعائیں خیر دیتے ہوئے گھر کے اندر داخل ہو گئے، اور پھر نہا دھو کر تر و تازہ ہو گئے۔ اور بیوی سے کہا کہ سناؤ کیسی لائف گزری، کیسی زندگی گزری؟ کہا کہ آپ کے جانے کے بعد اللہ نے چاند جیسا بیٹا دیا، پھر اس کی پرورش میں نے اپنی زندگی صرف کر دی، کوئی دوسری نکاح نہیں کی، آپ کا میں انتظار کرتی رہی، اور دیکھو اللہ نے آپ کو اتنی لمبی عمر دی اور آپ اپنے گھر واپس لوٹ کر آ گئے، اور وہ بھی محض پر کامیابی کے ساتھ لوٹ کر آئے، اللہ آپ کو اور برکتیں دے۔ انہوں نے کہا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ 30,000 اشرفیاں جو دے کر گیا تھا اس سے گھر کا گزارا تیرا چلا کہ نہیں چلا، کوئی حساب کتاب بنا کہ نہیں بنا؟ کہا کہ وہ حساب کتاب بعد میں دوں گی، پہلے آرام کر لو۔ اتنے میں مسجد نبی شریف سے اذانیں گونجنے لگی، اذانیں گونجی تو بیٹا بھی تیار ہو کر باوضو ہو کر مسجد کی طرف روانہ ہو گیا، تھوڑی دیر کے بعد باپ بھی پیچھے پیچھے روانہ ہو گیا۔ اب جب نماز ظہر ادا کی، جیسے ہی نماز ظہر کا اختتام ہوا تو اس کے بعد جو امام ربیعت الرائی جو ان کے بیٹے تھے مسند منبر رسول پہ بیٹھے اور ایک مجمع کو درس حدیث دینے لگے۔ اب ان کا امامہ اتنا بڑا تھا کہ ان کا منہ جو ہے دکھائی نہیں دے رہا تھا، یعنی وہ جھک کر نگاہیں نیچی کی وہ بیان کر رہے تھے۔ والد صاحب پیچھے گھر بیٹھے ہوئے تھے تو کسی سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ کہا کہ یہ ربیعت الرائی بن عبد الرحمن فاروق ہیں۔ ان کی تو خوشی کی انتہا نہ رہی کہ یہ میرا بیٹا، مسجد نبی شریف کچا کچ لوگوں سے بھری ہوئی ہے، بڑے بڑے لوگوں میں دیکھ رہا ہوں، نورانی چہرے دیکھ رہا ہوں، اور ان کے درمیان میرا بیٹا درس حدیث دے رہا ہے۔ فوراً وہاں سے درس حدیث سن کر گھر کی طرف لوٹے اور کہا کہ میں نماز پڑھ کر آیا ہوں اور بڑا ہی نورانی منظر دیکھ کر آیا ہوں۔ بیوی سمجھ گئی کہ میرا بیٹا تو مسجد نبی شریف میں درس دیتا ہے اور اس وقت وہ درس دے رہا ہوگا اور یہ خوشی کے مالے پھولے نہیں سما رہے۔ کہا کہ کیا منظر دیکھا؟ کہا کہ میں نے اپنے بیٹے کو مسند رسول پر بیٹھ کر درس حدیث دیتے ہوئے دیکھا ہے، میرے تو خوشی سے آنسو نہیں تھم رہے، تو نے ایسی بچے کی تربیت کی ہے۔ تو بیوی نے کہا کہ اب یہاں بیٹھو، اب بتاؤ کہ تمہیں وہ 30,000 اشرفیاں چاہیے کہ بیٹے کی جو تعلیم و تربیت میں نے کی ہے وہ چاہیے؟ کہا کہ 30,000 اشرفیاں ایسی تو لاکھوں اشرفیاں بیٹے کی تعلیم و تربیت پہ قربان ہے۔ کہا کہ جو آپ نے مجھے رقم دی تھی وہ ساری کی ساری میں نے بچے کی تعلیم و تربیت پہ لگا دی، یہ اپنے وقت کا عالم دین بنا، علم قرآن میں، علم حدیث میں، علم فقہ نے اللہ نے ان کو یہ مقام دیا کہ میں آپ کو یہ خوشخبری سناتی ہوں کہ فقہ میں اور حدیث میں اس سے بڑھ کر مدینے میں کوئی حافظ قرآن اور حافظ حدیث بھی نہیں رہا۔ اللہ اکبر۔ کہا کہ بیوی تو نے مجھ پر اتنا بڑا احسان کر دیا کہ میرے بیٹے کو اس رقم کے ذریعے سے تربیت دے کر ایسا خزانہ دے دیا ہے کہ اس خزانے کو کبھی زوال ہی نہیں ہوگا۔ اور امام ربیعت الرائی علیہ رحمہ کا نام علماء میں بڑے مستند ترین علماء میں پوچھے تو پتا چلے کہ وہ اپنے وقت کے کیسے امام گزرے ہیں، کیسے امام۔ اللہ اکبر کہ جن کے شاگردوں میں امام مالک علیہ رحمہ کا نام آتا ہے، جن کے شاگردوں میں سفیان ثوری علیہ رحمہ جیسے کا نام آتا ہے، اور جن کے شاگردوں میں امام اوزاعی علیہ رحمہ جیسا نام آتا ہے، کہ جن کے اوپر سیرتوں کی کتابیں لکھی گئی ہے وہ ان کے شاگرد تھے، استاد کا عالم کیا ہوگا۔ تو یہ ماں کی تربیت کا شاکار تھا ایک بیٹا جو مدینے میں حافظ حدیث
اور حافظ فقہ کے نام سے مشہور ہوا. اب بتائیے ان ماں باپ سے اللہ کتنا خوش ہوا ہوگا, ان ماں باپ سے اللہ کتنا خوش ہوا ہوگا.